السلام علیکم یوٹیوب ریڈرس، آپ سب کیسے ہیں؟ کچھ کمنٹس ایسے ہیں جس میں حیدر کے بیہیویئر کو نوٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ سب سے کہنا یہ تھا کہ ہر ناول کا اپنا ایک ہیرو ہوتا ہے جو کہ ایک ناول پہ چھایا ہوتا ہے، یا وہ جیسا بھی ہو، روڈ ہو، رومانٹک ہو، اگریسو ہو، آف کورس وہ ہیرو ہوتا ہے تو وہ سب کو ہی اچھا لگتا ہے. تو اب جو حیدر ہے وہ اب ایک فادر کی سٹیج پہ آ گیا ہے، جیسے سالار تھا. اور سالار کس قسم کا تھا؟ مطلب کہ حیدر سے پیار بھی کرتا تھا اور وہ اس پہ اپنا حکم بھی تھوڑا روب بھی رکھتا تھا. تو اسی طرح حیدر بھی ہے، وہ تھوڑا کیئرنگ، تھوڑا سا اپنے بچوں کو اپنے انڈر کرنے والا، اور تھوڑا سافٹ رومانس میں ہے. تو آپ اتنا زیادہ اس بات کو فیل نہیں کر رہے کہ یہ جو مطلب کہ سیم ٹو سیم ہے. ہر ایک اس سین کے مطابق، یا ہر ایک جیسے ان کی فیملی ہوگی اس کے مطابق اس کا آف کورس بیہیویئر چینج ہوتا رہے گا. آپ اس بات کو اتنا زیادہ نوٹ نہیں کریں. جو ہمارا اس بار ہیرو ہے وہ ہے اشر. مطلب کہ ہیرو تو بس ہمارے چاروں ہی ہیں، تو آپ ان پہ زیادہ فوکس کریں. اور یہ ایک نیوز اسٹوری ہے، تو جب آپ اس کو آگے ریڈ کرتے رہیں گے تو آپ کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا رہے گا، اور جو پچھلی باتیں ہیں وہ آپ تھوڑا بھولتے رہیں گے. اوکے. سور کانچل سیزن 3 یاریاں تانیہ تہن ناول کس نمبر 3. بابا میں نے اپنی فرینڈس کے ساتھ باہر گھومنے جانا ہے، بٹ ماما مجھے پرمیشن نہیں دے رہی کیونکہ مجھے جانا ہے ہر حالت میں. وہ غصے سے بیٹھ گئی. نور نے اس کا حلیہ دیکھا. سرا جو مشرقی لباس پہنتی ہو، ایان کے باہر رہنے، وہاں پیدا ہونے اور باہر پڑھنے کا اثر صرف اسی پر ہی تو آیا تھا. ہر وقت ٹراؤزر اور شرٹ میں گھومتی پھرتی تھی، جبکہ کافی نازک سی تھی اور نکچیڑی بھی. پہلے تو جا کر اپنا حلیہ درست کرو ابیرا. نور نے ٹوکا تو وہ پاؤں پٹکنے لگی. آیا نے ہاتھ کے اشارے سے روکا، جبکہ مسکرا کر اسے دیکھا. آخر کو بگاڑنے والا بھی وہ خود ہی تھا. بہت شوق سے بگاڑ کر رکھا ہوا تھا اسے. یونیورسٹی فرینڈز ہیں؟ وہ سوال کرنے لگا. یس، اور ہم سب ناران، کاغان، جھیل، سیف الملک دیکھنے جا رہے ہیں، ایکسائٹیڈ سی بولی. گڈ، پھر تو تمہیں جانا چاہیے 100%. آیا نے ہاتھ اٹھایا، جبکہ اس نے جلدی سے باپ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، پورے جوش سے. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اجازت نہیں دی ہے. وہ لڑکی ہے اور یہ پاکستان ہے. پہلے اس کے حلیے سے مجھے خوف آتا ہے، اور اوپر سے تنہا اسے کہیں اور بھیج دے. نور ذرا خفگی سے بولی، جبکہ ابیرا منہ بسوڑ کے بیٹھ گئی. میں بڑی ہو چکی ہوں مما، اس نے جس انداز میں کہا تھا. ایان کا کہکا ابھرا، جبکہ نور سر تھام گئی. بالکل تمیز نہیں تھی کہ باپ کے سامنے بولنا کیا ہے. بس جو منہ میں آتا تھا کہتی ہوئی نہیں دیکھتی تھی. اور جتنا اس کی ماں اسے مشرقی بنانا چاہتی تھی، اتنا ہی وہ بگڑی ہوئی تھی. تم سے کہہ دیا نا کہ کہیں نہیں جانا، بابا احتجاجاً چلائی. اچھا اچھا. ایان نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا. کیا ہو جائے گا اگر وہ چلی جائے گی؟ روز تو کہیں نہیں جاتی. اور نور کو دیکھنے لگا جو الماری میں کپڑے لگا رہی تھی. وہ لڑکی ہے، یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ایان آپ کو؟ اچھا، اذان جا رہا ہے. نور کچھ سوچتی ہوئی بولی. لو بھلا، اس کا کیا کام، اور وہ میرے ساتھ کیوں جائے گا؟ وہ تو جل ہی گئی تھی. بڑا ہے تم سے، 1000 بار کہا ہے عزت سے پکارا کرو. نور نے گھورا، جبکہ وہ سر جھٹک گئی. وہ اسی قابل ہے ابیر. ایان نے بھی ٹوک دیا. بابا اب مجھے روک رہے ہیں، اس کو دیکھا ہے کبھی؟ 1000 بار دیکھا ہے. بس تمہاری شکل ایلین سے ملتی ہے تو ہمیں مسئلہ محسوس ہوتا ہے کہ تم مارس کی تو نہیں، کیونکہ زمین پہ ایسی شکلیں دستیاب نہیں ہوتی. یہ اذان کی آواز تھی اور دروازے میں کھڑا تھا سیب اچھالتا وہ سکون سے بولتا ہوا اندر آ گیا. ایان اپنی ہنسی روک گیا. ابیرا سرخ ہوگی، جبکہ غصے سے، اور نور سرخ ہوگی غصے سے، اور نور نے اسے پیار سے دیکھا، جبکہ وہ پھیل کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا. اپنا منہ بند رکھو. ابیرا مٹھیاں بھیجتی بولی. میرا منہ میری مرضی، وہ بھی دو بدو بولا. ویسے کہاں جا رہی ہیں یہ پھپھو جان؟ کہیں جانے نہ دیجیے گا، شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں. اذان سیب کی بائٹ لیتا مزے سے بولا،
جبکہ ایان گہرا سانس بھر گیا۔ ایکسکیوز می، مشورہ نہیں مانگا تم سے، اور آئے کیوں ہو یہاں؟ وہ بڑکی نور نے الماری بند کر کے اسے دانت پیس کرے گا، اور وہ ماں کی جانب سے منہ بنا کر، اور وہ ماں کی وجہ سے منہ دبا گئی۔ دیکھ لیں کیسے بولتی ہے مجھ سے، اذان کو تو موقع چاہیے تھا۔ ہاں جی دیکھ تو میں رہی ہوں، زبان کیسے کینچی کی طرح چلتی ہے۔ وہ خود بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دفع کریں اس کو۔ بابا مجھے یاد آیا، وہاں آئس بھیا بھی ہوں گے، پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں۔ میں نے نیوز میں دیکھا تھا وہ آج کل وہاں سے وہاں گئے ہوئے ہیں۔ وہ ایکسائٹیڈ سے بولی۔ آئس کو کچھ خاص ہی پسند کرتی تھی وہ۔ اذان منہ میں ہی بڑھ پڑایا، معلوم نہیں لگا وہ بولا کیا ہے۔ ویسے یہ بات ٹھیک ہے، آئس وہاں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب آئس اپنے کام کرے گا اس کی چوکی داری؟ وہ پھر اپنی ٹانگیں اڑا گیا۔ نور نے سر ہلایا۔ مطلب اذان کی کوئی بات نور کے نزدیک غلط ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ایسا کرو تم چوکی داری کر لو میری۔ عبیرہ نے کوشچن دے کر اس کے منہ پر مارا اور وہاں سے اٹھ کے چلی گئی، جبکہ ایان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے گھورے مت، اتنا بھی سر نہیں کھایا آپ کی بیٹی کا میں نے۔ اکیلے تو میں نے اس نوابزادی کو کہیں جانے نہیں دینا۔ وہ کوشچن پھینکتا اٹھا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ اب یہاں تو گھر میں امن ہو جائے گا یا جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے، نور پریشانی سے بولی، جبکہ ایان نے کوئی توجہ نہیں دی، اپنے موبائل میں لگ گیا۔ یہی آپ کا بیہیویئر اسے بگاڑتا ہے۔ نور کو غصہ آیا۔ کچھ نہیں ہوتا، تمہارا بھتیجا بھی کم بگڑا ہوا نہیں ہے، وہ سکون سے بولا، جبکہ وہ چپ ہو گئی، اور دوسری طرف وہ اذان اسے تلاش کر رہا تھا۔ ابھی دل کو چین نہیں ملا تھا، اسے اور سلگانا چاہتا تھا۔ موبائل لون میں بیٹھی تھی، شاید رو رہی تھی۔ وہ شانے اچکا گیا۔ لڑکیاں اور ان کے بیکار آنسو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ایان، میں تمہارے سر پہ گملہ مار دوں گی۔ وہ چیخی۔ مار کر تو دکھاؤ۔ وہ لڑنے کو تیار ہو گیا۔ جاؤ یہاں سے، ماما نے تمہاری ہی ماننی ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی سر جھٹک کر بولی۔ تمیز سے بولیا کرو، بڑا ہوں تم سے، اور مستقبل کا مزاج خدا پہ۔ وہ ذرا کالر اٹھاتا بولا۔ عبیرہ نے بڑی ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ میں تم سے تو ہرگز شادی نہیں کروں گی، وہ ایک لفظ چھپاتی بولی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے شادی رچانے کا، میری بیوی تو خوبصورت ترین ہوگی، وہ آنکھ دباتا بولا، جبکہ وہ مزید روتی اس کے پاس سے اٹھ کر وہاں سے بھی جانے لگی تھی کہ اذان نے اس کی کلائی پکڑ کے اسے دوبارہ اپنے پہلو میں بٹھا لیا، اور وہ کوئی بھی بات محسوس کیے بنا ہی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو جانے کے لیے تبھی بالٹیاں بھر رہی ہو آنسو سے۔ وہ اس کے آنسو دیکھتا بولا، تمہیں کیا ہے؟ وہ ترک کر بولی، میں ساتھ چلوں گا، جہاں مرضی چل لو۔ اتنے تم بڑے تیس مار خان ہو، مجھے پتا ہے میری آڑ میں میری ساری دوستوں سے فلرٹ جو کرنا ہے تم نے، تم دور رہا کرو مجھ سے، وہ بگڑ کر بولی۔ فالتو، تم کتنی سمارٹ ہوتی جا رہی ہو، وہ حیرانگی کا اظہار کرتا بولا۔ ویسے کل میں ڈیٹ پر تھا، وہ آنکھ مارتا اسے کل کا قصہ سنانے لگا۔ شرم تو آتی نہیں، اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ اب شرم کی کیا بات ہے، اس میں راز بتا تو رہا ہوں۔ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ عبیرہ پلٹی اور لون میں گملوں کے پاس سے ایک اینٹ اٹھا لی، جبکہ اذان ایک دم اندر بھاگا تھا۔ عبیرہ میں جن جو آ چکے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھا جبکہ جانا اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ان کی پہلی صبح تھی جو ایک ساتھ تھی، اور وہ نفرت کا اظہار کرتے کرتے اسے اپنی ہی باہوں میں لپیٹے ہوئے تھا۔ اے سی کافی تیز چل رہا تھا۔ وہ جھنجھوری سی بھر کر مزید اس کے نزدیک ہو گئی، اور اس نے بھی اسے خود میں مزید بھر لیا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی اور ماضی کو سوچنے لگی۔ کتنا خوش تھی آپی کی اچانک شادی ہو رہی تھی، اور اس نے خود ایک رٹ لگا لی تھی کہ پاکستان چلو، لیکن آپی کی وجہ سے سب کچھ شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کے بعد ہی پاکستان آنا پڑا تھا۔ جب وہ پاکستان آئی تو یہاں کے لوگ اور کلچر سے بہت امپریس ہوئی تھی، جبکہ آپی اگر اسی وقت سب کو آؤٹ کرتے تو بہت بیزار رہتی تھی۔ اس نے اشر کو پہلی بار جب دیکھا تھا وہ بلیک پینٹ کوٹ میں تھا اور کسی دعوت سے لوٹا تھا۔
اور جب وہ ہال میں داخل ہوا تو اس کی خوشبو چاروں سور پھیل گئی، اور اس کی خوشبو ہی سب سے پہلے اسے اچھی لگی تھی۔ وہ اندر آتے آتے رک گیا، اور تبھی سیمن نے اسے اندر بلایا اور سب نے تعارف کرایا اور سب سے تعارف کروایا۔ وہ سنجیدگی سے سب سے مل رہا تھا، اور جب اس سے متعارف ہوا تو اس کے چہرے پہ ایکسائٹڈ دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اشر بھائی، آپ بہت ہینڈسم ہیں، وہ جوش سے سب سے پہلے اس کی تعریف کر گئی تھی۔ کیوں امریکہ میں لڑکے ہینڈسم نہیں ہوتے؟ وہ خوش مزاجی سے بولا تو وہ کھلکھلا گئی۔ شاید وہ ابیرہ اور ادا کی طرح اسے ٹریٹ کر رہا تھا۔ ماہم بیزاری سے ایک طرف بیٹھی تھی۔ نہیں، آپ تو بہت ہینڈسم ہیں، وہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی، جبکہ اشر بھی ہنسیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ حالانکہ وہ فریش تھا، پھر بھی وہ ایک رعب سے کہتا۔ ماہم کو ایک نظر دیکھ کر ہلکی پھلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد سیدھا مایوں کا فنکشن تھا۔ شاید مرتضیٰ ہاؤس میں شادی کافی عرصے بعد آئی تھی۔ اس گھر کا ایک ایک فرد ان لوگوں کو پروٹوکول دے رہا تھا، اور اتنی عزت پہ بس اس کی بہن ہی خوش نہیں تھی، باقی سب تو خوش تھے۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ اشر اور آپی کی ملاقات کرا دے، مگر اشر کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں تھی جتنی سخت بات ماہم کی طرف سے تھی کہ وہ ملنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر اس وقت سب اس کی جھجک سمجھ رہے تھے۔ مایوں کے سارے فنکشن میں آپی ایک ٹینشن میں تھی، اور وہ سب اپنی خوشیوں میں دیکھ نہیں سکے۔ وہ سارا دن فون پہ کسی سے بات کرتے لگی رہتی، اور دوسری طرف سب انجان تھے وہ کیا کرنے والی ہیں۔ اور جب مہندی کے بعد نکاح کی بات ہوئی تو آپی اور بھی زیادہ پریشان دکھائی دینے لگی۔ نکاح کا پورا انتظام تھا۔ مہندی کی ہر رسم سے پہلے نکاح ہو رہا تھا۔ اس دن اس نے اشر کو سفید شلوار سوٹ پر سفید ویسٹ کوٹ پہنے دیکھا تھا، اور بلا شبہ وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ وہ حیران ہوئی۔ مرد بھی حسین ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کا بھاری لہجہ۔ جب اس نے مسکرا کر اسے پوچھا کہ وہ آج کیسا لگ رہا ہے، تو وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی اس کی تعریفیں کرنے لگی، اور اشر کھل کر ہنسا۔ نکاح کے لیے لوگ، اس کے دوست احباب، اس کی کولیگ، سٹاف، ٹیچرز اور باپ کے جاننے والے، دادا کے تایا چچا کے جانے والے، اور گرلز کے کون نہیں تھا جو اس وقت اشر حیدر کے نکاح میں شامل نہیں تھا۔ وہ دلہن کو بلانے کی آواز لگی۔ وہ جلدی سے آپی کے کمرے میں خود بھاگی۔ اس کے ساتھ ابیرہ اور ادا بھی تھی، لیکن ماہم کا خالی کمرہ، اور اس کا اندر ایک کاغذ پہ لکھی تحریر۔ وہ تینوں دنگ ہوئی، اور بے وقوفی کر کے وہ تحریر باہر لے آئیں۔ اور سب سے پہلے وہ تحریر اشر نہیں پڑھی تھی، جس میں یہ درج تھا کہ وہ اشر کو ناپسند کرتی ہے اور نہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ والدین کی زبردستی کرنے پہ وہ یہاں تک آ تو گئی، لیکن اشر اس کے مزاج اور معیار کے مطابق بالکل نہیں تھا، اور نہ ہی اسے پسند آیا تھا۔ کبھی وہ اپنی مرضی اور ہوش ہوا سے یہاں سے بھاگ رہی تھی اور دوبارہ اپنے ملک میں جا رہی تھی، اور نیچے سوری لکھا تھا۔ وہاں اس نے اشر کے چہرے پہ ایک سرخی سی دیکھی تھی۔ وہ خود حیدر نے لے لیا اور پڑھا، بالکل بیٹے کی طرح۔ باپ کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی خط سب میں پھیل گیا۔ اس کے الفاظ اشر کے تن بدن میں آگ لگا چکے تھے۔ یعنی باہر سے آئی ایک لڑکی اسے جج کر کے ریجیکٹ کر کے وہاں سے چلی گئی، اور وہ پوری محفل میں تماشا بن گیا۔ لوگوں کے منہ پر باتیں چڑھنے لگی۔ ہائے، اب اس بچے کا کیا ہوگا؟ وہ لڑکی تو ریجیکٹ کر گئی۔ ہاں دیکھو، اس کو ریجیکٹ کر گئی۔ عورتوں کے منہ پر یہ الفاظ حیدر کو پیچھے ماضی میں لے گئے، اور غصے اور جنون کی جو لہر اس میں اٹھی تھی، دنیا کے سامنے تماشا بننے پر اس سے کئی گنا شدید لہر اشر میں اٹھی، اور وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ حیدر نے ماہم کے والدین سمیت منہا اور شاہ زیب کو بھی سنا کر رکھ دی۔ وہ سہم کر سب دیکھ رہی تھی۔ لوگ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ چیمہ گوئیاں بڑھنے لگی۔ اشر کمرے میں بند ہو گیا، اور باقی سب فیصلے میں لگ گئے۔ اس کے ماں باپ نے ہاتھ جوڑے تھے اور جانا کی پیشکش خود کر دی، جسے سب سے پہلے کبیر اور سلار نے ہی قبول کیا تھا کہ اسی میں عزت تھی کہ اشر کا نکاح ہر صورت ہوتا۔ سلار اور حیدر کی تعدیر بحث ہوئی تھی، اور سلار اسے مائل کر ہی گیا تھا۔
اور اشر کو اس بات پر راضی کرنا سب سے مشکل کام تھا، جبکہ اسے کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ کوئی مرضی ہے تمہاری۔ وہ راضی ہو گیا اور بس جانا اس کے نکاح میں آ گئی۔ رضامندی بھی اسی کی تھی اور بے عزتی، غصہ، نفرت بھی اسی کا۔ وہ نکاح نامے پر سائن کر کے گھر سے ہی چلا گیا، جبکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے ہوٹل میں آ گئی کہ اب وہاں رک نہیں سکتی تھی۔ وہاں کسی نے روکا نہیں تھا اسے کہ نکاح تو ان کے بیٹے کے گھر سے کہ نکاح تو ان کے گھر کے بیٹے سے ہی کیا تھا۔ لوگ بات کا پتنگڑ بنانے لگے، اور کیوں نہ بناتے کہ اس کی سگی بہن نے تماشا جو لگایا تھا، اور بہت دن گزرنے کے بعد بھی مرتضیٰ ہاؤس سے کوئی نہیں لوٹا تھا اسے لینے یا کچھ کہنے۔ یہاں تک کہ شادیب اور مینہا بہت بولے تھے کہ ان کو بھی بے عزت کر دیا، اور اس کے ماں باپ بے آسرا ہو گئے۔ اور جب وہ وہاں سے جانے لگے تو ایئرپورٹ پر اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ اسے اپنی جانب آتا دیکھ وہ جیسے دبنے لگی، اور اس نے بہت نرمی سے جانا کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کر کے اس کے والدین کو الوداع کہہ دیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ اسے مرتضیٰ ہاؤس کے بجائے اپنے ہی ہاسٹل کے روم میں لے آیا تھا۔ یہ VIP تھا، پھر بھی اس کے لیے قید خانہ تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کوئی نہیں جانتا وہ یہاں ہے۔ اس نے اس سے اس کا موبائل چھین لیا اور دنیا سے اس کا رابطہ ہی ختم کر دیا، جبکہ اس کے پاس ایک ہی بات تھی کہ اسے ماہم چاہیے ہر صورت۔ اور اس کے بعد وہ جو بھی تھی اس کے ساتھ کرتا رہا، اپنا حق سمجھ کر کرتا رہا۔ وہ ایک ماہ بعد ہی پریگننٹ ہو گئی تھی، اور اس پر سونے پر سہاگا کے اس کے ٹوئنز بچے تھے۔ اس دن کے بعد سے اس نے اشر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ دم گھٹتا تھا اس کا، یا پھر اسے یہ بچے نہیں سنبھلتے تھے۔ وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھی۔ یہ جو بھی تھا اس پر ناجائز تھا، ظلم تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ سو رہا تھا، اچانک کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد نزدیک تھا، اور پہلی بار اس نے اس کے ساتھ صبح دیکھی تھی۔ اس کی بے ساختہ نگاہ دیوار پہ لگی گھڑی پر گئی۔ کیا اسے جانا نہیں تھا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اسے پکار گئی، بس ویسے بھی بے ساختہ، جبکہ وہ اس کی تکلیف پر رو رہی تھی۔ اشر اس کی پکار میں نرمی خود بخود سمو چکی تھی۔ وہ اس کے پکارنے پر وہ ایک سانس کھینچ کر کروٹ موڑ گیا، اور وہ شکر مناتی بامشکل اٹھ گئی۔ بھوک بھی لگی تھی اسے بہت زیادہ۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اسے ہلانے لگی۔ کیا آپ نے جانا نہیں ہے؟ وہ سوال کر رہی تھی، اور وہ نیند کا بہت پکا تھا۔ یہ بات پہلی بار محسوس کی تھی۔ وہ نیند میں ڈوبی آنکھیں لیے اسے سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ تھکا اسے دیا تھا ساری رات، اور تھکا ہوا خود تھا۔ کہاں جانا ہے؟ نیند میں بھاری ہوتی آواز میں اس نے سوال کیا۔ گھر یا ہاسپٹل؟ وہ بولی، جبکہ گھر کا نام سنتے ہی وہ کرنٹ کھا کر اٹھا۔ اوہ شٹ! سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے بکھرے بکھرے بالوں کو پیچھے کیا، جو دوبارہ پیشانی پہ پھیل گئے، اور وہ ایک دم اٹھا۔ ڈیڈ جان سے مار دیں گے۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گیا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ 10 منٹ بعد نکلا تو بھیگا ہوا تھا۔ وہ اس سے شرم کھانے لگی، حالانکہ وہ ان دونوں کے بیچ شرم اور حجاب کی دیواریں بہت وقت پہلے ہی گرا چکا تھا۔ لیکن وہ رات تھی جس کے لمحات محسوس کیے اندھیرے میں بس محسوس کیا تھا اسے، لیکن دن میں وہ سورج کی طرح ہی چمکتا دکھ رہا تھا۔ وہ نروس سی دیکھی، کیونکہ وہ ٹاول باندھے آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور نگاہ جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اشر کا کوئی فوکس اس پر نہیں تھا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے اپنے کپڑے کھینچ کر وہ دوبارہ واش روم میں چلا گیا، اور پھر سے فریش ہو کر باہر آیا تو بلیک پینٹ پر بلیک کی شرٹ ڈالے ہوئے تھا۔ بال سیٹ کر کے اس نے پرفیوم چھڑکا اور اس کی جانب دیکھے بنا دروازہ بھی پار ہی کرتا کہ رک گیا۔ مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور وہ ایک دم سانس کھینچ گئی۔ بھوک لگ رہی ہے؟ سوال خود ہی کر لیا۔ وہ جلدی سے بچوں کی طرح سر ہلا گئی۔ وہ گہرا سانس بھر کر پلٹا۔ تم مجھے مرواؤ گی، لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ جلدی سے صفائی دینے لگی۔ تو رات کس نے کیا کیا ہے؟ کیا؟ وہ رونے والی ہوئی۔ رات تک سوچ لو، اگر وقت ملا تو پوچھنے آؤں گا۔ اپنا موبائل اٹھا کر وہ سنجیدگی سے بولا، اور کسی کو کال ملائی۔
آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بولی۔ اشر نے گھور کر دیکھا تو وہ نگاہ جھکا گئی۔ ہاں، میرے روم میں ناشتہ بھجوا دو۔ ٹھیک ہے، مام ہاسپٹل میں؟ وہ پوچھنے لگا۔ کیا؟ پریشان ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ناشتہ بھجوا دینا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ وہ کہتا وہ اجرت میں نکل گیا اور دروازہ لاک کرنا تو بھولا ہی نہیں تھا۔ وہ منہ بنا کر سوچنے لگی کہ اس نے رات کیا تھا اور ہر لمحے پر شرما سی گئی۔ وہ مسکرا کیوں رہی تھی؟ وہ ایک ظالم مونسٹر کی طرح تھا۔ نک چڑھا کر سوچتی وہ کھڑکی میں کھڑی ہو کر ناشتے کا انتظار کرنے لگی۔ لڑکی کے چہرے پہ تیزاب پھینکا گیا ہے۔ آریان لب دبا کے اس کی بات سننے لگا۔ نواب پور کا وزٹ کر لینا چاہیے ایک بار ہمیں، وہ سجیسٹ کرتا اٹھا۔ ٹھیک ہے سر، میں خود کرتا ہوں، مجھے اس لڑکی سے بھی ملنا ہے، آریان بولا۔ آپ کیوں اپنا دل خراب کریں گے؟ ایک اور وکیل بولا تو اس نے نہایت سنجیدگی اور اسپاٹ تیوروں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب وہ شاید منہ دکھانے قابل نہیں، وہ ذرا سنبھل کر بولا۔ آریان اس کی باتوں پر ایک دم ہی بھڑکا۔ اسٹاپ دس نانسنس، ہمدردی کا جذبہ سینے میں نہیں ہوگا تو شیطان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تمہیں۔ کسی کی تکلیف کو محسوس کیا کرو اس پر آواز اٹھانے سے پہلے، وہ بھڑکا۔ اور باہر کھڑے چوکیدار نے دور سے ہی حیدر کو دیکھا تو آہستہ آہستہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ سر، وہ آریان صاحب بہت غصے میں ہیں، وہ بولا تو حیدر اپنے چیمبر کی طرف بڑھا۔ واٹس گوئنگ آن؟ حیدر کے سوال پر وہ دوبارہ چیئر پر بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھے لوگوں نے مدعا بتایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کیس کے لیے تمہارا نواب پور خود جانا اور اس لڑکی سے ملنا اتنا بھی ضروری نہیں۔ ہاں، آج یہ سب کہتے ہوئے اس کی زبان تھوڑا لڑکھڑائی تھی اور اسے اندازہ ہوا کہ سالار اسے کس وجہ سے روکتا تھا۔ پہلی بار محسوس کی تھی یہ بات اس نے کہ اولاد کا کوئی دکھ دیکھنا کتنا خطرناک ہوتا ہے، جبکہ بغاوت آریان کی آنکھوں سے دکھائی دے چکی تھی۔ وہ جن نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا، حیدر کے پاس الفاظ کم پڑ گئے کہ وہ اس جیسا انسان جو خطروں کے بیچ میں گھس کر جیتا تھا، آج اس کی سیفٹی کے لیے نواب پور کے ایک نواب سے گھبرا گیا اور آریان کی نگاہوں میں تپش اور غصہ اپنے اندر کے ماضی کے جنون کو محسوس کرتا اپنے باپ کی سختی کو یاد کرنے لگا۔ تم نہیں جاؤ گے؟ اور وہ بھی اسے دو ٹوک بول گیا۔ آریان پھر بھی کچھ نہیں بولا اور چیئر کو لات مار کے وہ وہاں سے نکل گیا۔ حیدر عجیب ششوپنج میں گر گیا تھا۔